میں نے اس سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس طرح کچھ ہوگا۔ میرے نظر میں پاکستان کا آئین منافقت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ آئین پاکستان آپ کی نظر میں منافقت پر مبنی ہے، تو یہ جن ادوار میں آپ ایم این اے رہے، سینٹ کے اندر رہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ رہے، نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے، اس وقت بھی آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ منافقت پر مبنی آئین ہے؟ دنیا جہان میں جس کو کرائے کے لوگوں کی ضرورت ہے وہ پاکستان سے مل جاتے ہیں، مولوی فتوے کے لیے مل جاتے ہیں، سیاسی لیڈروں کو بیوقوف بنانے کے لیے کرائے پہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ بین الاقوامی چوک ہے مزدوروں کا۔ اب ایک شخص مزدوری کے انتظار میں بیٹھا ہے اور آپ کہیں کہ مزدوری چھوڑ دو، انسان بنو۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے، اس سے علیحدگی کی بنیادی وجہ آپ کے خیال میں کیا بنی، اور آپ کو آج بھی لگتا ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا؟ تو گل بسیار شد پیلان بلغزن، جب کیچڑ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں۔ جب کردار پھٹ جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے اور خود غرضی کی وجہ سے، یہ کردار نہ دنیا میں مفید رہتا ہے نہ آخرت۔ جو ابھی آپ کی جو سٹرگل چل رہی ہے، ابھی تک آپ اس ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو پاکستان کے سیاسی نظام کا آپ حصہ ہیں نا، یہ سٹرگل اس کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ دوغلے انسان ہمیشہ کے لیے جب کمزور ہوتے ہیں تو وہ خوف اور لالچ کے شکار ہوتے ہیں، اور جب طاقتور بنتے ہیں تو پھر جبر اور ظلم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم علماء اور سیاسی زعماء ان سب کی ذہنیت یہ بنی کہ اب اگر ہم نے سیاسی میدان میں کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں امریکہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ جماعت کے اندر رکن سازی اور تنظیم سازی کا عمل تھا، اس کو اگر دیانت کی بنیاد پہ انجام دیتے تو ہو سکتا تھا کہ وراثت کے اجادے سے وہ ہٹ جاتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں کوئی قربت کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ میں نے ان کو کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں ڈالا ہے، لیکن جب وہ خود غلط راستے پہ ڈل گئے ہیں تو ان کی پریشانی تو اس کے اپنے غلط راستے کی روش سے ہے، میرے وجہ سے تو نہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان یہ اصل نام نہیں ہے، ایف کو ہٹا دو۔ دستور وہ بحال کرو جو حضرت الخاشی اور مفتی صاحب کے بنائے۔ ارتکاز اقتدار اگر حکومت میں اچھا کام نہیں ہے تو پھر جماعت میں بھی اچھا کام نہیں ہے۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ نہ ہم تم کو بلائیں گے، کیونکہ بلاوا جو ہے وہ تو اہمیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور نہ ہم تمہارے بلاوے پہ آئیں گے اس لیے کہ ہمارا وزن تمہارے پلے میں پڑ جائے گا، تو ٹھیک ہے ہم خود آپ کے پروگراموں میں بن بلائے آئیں گے۔ یہ عنوان نہ دیا جائے کہ ہمارے پروگرام کو خراب کرنے کا خاطر آئے گی۔ یہ کہنا کہ نہ بلاؤ، نہ بٹھاؤ، نہ کھلاؤ، نہ رابطہ نہ رکھو ورنہ رکنیت ختم ہو جائے گی۔ جب جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف یہ دونوں آپس میں گتم گتا تھے ایک طرح سے، اس وقت مولانا شیرانی صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے تو پھر یہ سوال ابھر کر سامنے آیا کہ یہ اقتدار کے حصول کے لیے تو نہیں ہے سب؟ بنی گالہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ کا موقف معقول ہے، پاکستان کا جو خطہ ہے یہ انگریز کے جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بطور جاگیر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض وہ حکومتیں ہیں جن کے پاس امانتی خطوں کا نظم ہے، تو پاکستان جو ہے وہ برطانیہ کا امانتی خطہ ہے۔ خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے آئندہ دنوں میں، آپ کو لگتا ہے؟ مسئلہ آپ کی مغرب سیاسی بصیرت کیا مسئلہ مغرب کا ہے۔ آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے آتا ہے جو بہت زیادہ متنازع بن جاتا ہے، کنٹروورشل بن جاتا ہے، تو اس حوالے سے آج آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ اسی موقف پر قائم ہیں جو اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے آپ کا تھا، یا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ نہیں، وفاق نے علم کے ساتھ جتنی عداوت کی ہے وہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کتنی بار قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں جے یو آئی سے؟ ایک دفعہ گلنصیر خان مولوی صاحب اور میں دونوں نکل رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس سے، پریس والوں نے ان سے پوچھا کہ الیکشن میں آپ کیسے ہار گئے؟ اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ روایتی باتیں کرے گا، میں روایتی چیزوں کا قائل بھی نہیں تھا۔ جس زمانے میں آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے، اس میں نظریاتی کونسل کا کردار کوئی بہت زیادہ فعال نہیں رہا۔ آرٹیکل 227 کے تابع
چاہے بنے قانون ہو یا بنانے والے ہوں، ان سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل راہ بتاتا ہے۔ اس وقت یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک کردار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے کردار، یا ویسے ہی ڈمی ایک شکل ہے، بس موجود ہے، نام سامنے ہے کہ جی نظریاتی کونسل ہے؟ اس جمہوریت سے نہ آپ خدا پرستی کی کوئی خدمت کر پائیں گے اور نہ ہی قوم کو برابری کی حیثیت دلوا پائیں گے۔ بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے نا۔ ظاہر ہے آپ نے ایک سٹرگل کی ساری زندگی، اور آپ نے یہ سٹرگل، یہ کوشش اور یہ کاوش پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کی ہے، اس پورے جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے کی ہے۔ خود آپ کئی بار خود آپ نے بتایا کہ آپ ایم این اے، سینٹ، ساری چیزیں آپ رہے یہاں پر۔ تو اگر تو بات یہ تھی تو پھر تو یہ ساری سٹرگل کی ضرورت نہیں تھی نا، پھر تو آپ اسی وقت اس بات سے پردہ چاک کر دیتے کہ بھائی پاکستان کے اندر یہ سارا نظام منافقانہ ہے، منافقت پر مبنی نظام ہے، منافقت پر مبنی آئین ہے۔ یہ پردہ تو آپ کے خیال میں اس وقت آپ کو نہیں چاک کر دینا چاہیے تھا جب آپ اس سٹرگل کے اندر لگے ہوئے تھے؟ یہ تو وقت کا ضیاع ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، عامر عثمانی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو یہاں اسٹوڈیو تک لانے کے لیے میں نے بہت انتظار کیا، اور یہ ایک عرصے سے میری بڑی دلی خواہش تھی کہ یہ مہمان ہمارے ساتھ روبرو بیٹھیں اور ہم ان سے کچھ سوالات کریں۔ اور ظاہر ہے جیسے حضرت نے بتایا کہ میڈیا کے حوالے سے اتنا زیادہ ان کا رجحان بھی نہیں رہا، یعنی بہت زیادہ اپنی زندگی کے بارے میں کبھی انٹرویوز بھی نہیں دیے، کبھی لوگوں کو سوالات کا موقع بھی نہیں دیا۔ لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ملک کے نامور سیاستدان، عالم دین، مذہبی اسکالر، پاکستان کی کئی کلیدی عہدوں پر رہنے والے جناب مولانا محمد خان شیرانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں شیرانی صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا اپنے اسٹوڈیو میں۔ سر بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا آپ نے۔ میں کئی عرصے سے کوشش میں تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھک ہو، کوئی سوالات ہوں، آج آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا سلام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ۔ شکریہ حضرت۔ میں بس مختصراً آپ کی اجازت سے آغاز کروں گا انٹرویو کا۔ سب سے پہلے ظاہر ہے آپ اس ملک کے اندر ایک پبلک فگر ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تو کیا زندگی کا آغاز رہا، تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا، اور کن اداروں میں آپ نے پڑھا، درس نظامی کی تکمیل کب ہوئی؟ تھوڑا سا اگر اپنی زندگی کے احوال آپ سنانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تو میرا محمد خان ہے، جی قومیت میری شیرانی ہے۔ جی میرے والد کا نام ملک موسم خان ہے، اور میرا جو رہائش ہے ابتدائی طور پہ صوبہ بلوچستان ہے، ضلع روب ہے، ڈویژن شیرانی کا، لیکن اب شیرانی ڈویژن ضلع بن چکا ہے۔ صحیح۔ ہماری ابتدائی رہائش شیرانی سب ڈویژن میں ایک مقام ہے، جس وقت جو اب میں جہاں رہائش پذیر ہوں اسے 16 میل آگے وزیرستان کی جانب، اور اس کا نام ہے مغل کوٹ۔ ابتدائی طور پر ہماری رہائش وہاں کی ہے۔ شیرانی کے دوسرے علاقوں میں بھی ہم رہ چکے ہیں۔ ابتدائی طور پہ کبھی گرمیوں میں ایک جگہ پہ اور سردی میں دوسری جگہ پہ رہائش ہماری ہوا کرتی تھی۔ ابتدائی تعلیم تو میں نے گھر پہ حاصل کی ہے، جو ہمارے امام ہوا کرتے تھے اسی سے میں پڑھا کرتا تھا۔ بعد میں پھر اسکول کا داخلہ میں نے اپنے رہائشی گھر سے 61 میل دور ایک جگہ ہے مانی خواہ، وہ بھی شیرانی سب ڈویژن
اور جو اب ضلع ہے شیرانی، اس کے پرائمری اسکول سے ابتدا کی، اور غالباً کوئی 1955 یا 54-55 اس زمانے میں پرائمری کو پاس کیا، اور وہاں سے اس زمانے میں جب وظیفے کا امتحان پاس کیا جاتا ہے، یعنی جو اچھے نمبروں سے ہوتا ہے، تو اس کو ہاسٹل میں رہنے کے لیے 16 روپے ماہوار، اور اگر باہر ہو تو پھر شاید 8 روپے ملتے تھے یا کہ مہینے کے 16 روپے، جی ماہوار 16 روپے ماہوار ہاسٹل میں؟ اس وقت۔ اور پھر میں نے پرائمری پاس کرنے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھ سے تقاضا کیا کہ میں اسلامی تعلیم حاصل کروں۔ تو جب سکول سردیوں کے چھٹیوں کے گزر جانے پر کھل گئے تھے، اور ہمارے اس زمانے کا جو اسکول کا انسپکٹر صاحب تھے، جی وہ جب اسکول میں تشریف لے گئے اور میرے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اسکول ہی چھوڑ گئے ہیں۔ تو ایک دن وہ گھوڑے پہ سوار میرے والد کے پاس آئے اور اس پہ بڑا دباؤ ڈالا کہ آپ اس کو میرے ساتھ چھوڑ دیں تاکہ یہ آگے پڑھتا رہے، اور اگر آپ اس کے خرچ کو برداشت نہیں کریں تو خرچ بھی میں برداشت کروں۔ لیکن میرے والد صاحب نے انکار کر دیا، اس نے کہا خرچ والا مسئلہ نہیں ہے، میں اس سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غالباً اگر میرے یادداشت میں کمزوری نہ ہو تو 1956 میں میرے والد صاحب کے دوست تھے مولانا میر شاہ صاحب مرحوم، وہ اپوزئی ایک گاؤں ہے اس کے باشندے تھے، اور روم کے جامع مسجد کے خطیب اور امام تھے، اور اس کے ساتھ میرے والد صاحب کے اچھے روابط تھے۔ انہوں نے جب حج پہ جانا تھا تو والد صاحب نے مجھے اس کے ساتھ کر کے مجھے کوئٹہ کے مدرسہ مطلع العلوم میں داخلہ دلوایا۔ مطلع العلوم کے اصل محتمم صاحب جو تھے وہ ہمارے حافظ حسین احمد مرحوم کے والد مولانا عرض محمد صاحب تھے، اور اس زمانے میں صدر مدرس اس مدرسے کا مولانا موسیٰ خان موسیٰ خان البازی۔ الباجی آپ موسیٰ 1956 کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 1956 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 1956 کی 56 بس یہ 56 57؟ اس 56 شاید ہوگا میرے خیال، اگر مجھے غلطی نہ ہو۔ تو موسیٰ خان الباجی جو تھے وہ وہاں صدر مدرس تھے، ان کے ساتھ مفتی عبداللطیف صاحب جو بعد میں ملتان میں وفات پا گئے، جی مولانا محمود صاحب مولانا موسیٰ خان کے بھائی تھے، مولانا اور بھی کچھ مروت طلباء ان کے ساتھ تھے۔ بعد میں مولانا عبدالرحیم منڈی بوری والے کے ان کا مدرسہ تھا، وہ ایک چھوٹے زمیندار بھی تھے اور مدرسہ خود چلایا کرتے تھے۔ مولانا موسیٰ خان صاحب کو وہ دعوت دے کر ساتھ لے گئے، تو ہم بھی چند طلباء جن میں میں بھی تھا اور کچھ پشین کے مولانا عبدالصمد اخندزادہ مرحوم، اور یہی مولانا محمود اور مولانا عبدالرشید صاحب، اور یہ سارے ہم اس کے ساتھ گئے۔ جی وہاں سے جب چھٹیاں ہوئی تو 1958 میں پہلے ملتان کے مدرسہ قاسم العلوم میں آیا، اور یہاں پر منطق کی کچھ کتابیں میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے جو بتایا گیا تھا شہرت اچھی تھی لیکن طبیعت نہیں ملی، تو پھر اس وجہ سے میں پھر وہاں سے لکی مروت آیا، اور لکی مروت کے مدرسے میں داخلہ دیا، اور یہ مدرسہ جس کا اہتمام مولانا نیاز محمد ناور خیل مودی صاحب سے مشہور تھی، اس کا تھا، اور اس میں پڑھتے میرے خیال میں شاید عید کا موقع تھا، بڑے عید کا، وہ
तमाम तलबा और उलमा छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, मैं अकेला रह गया था। और जब मदरसा शुरू हुआ तो हमारे उस्ताद साहब जो थे उन्होंने चंद असबाक न पढ़ाए बज़ाहिर तबीयत की ख़राबी की वजह से। लेकिन बाद में मैं अपने कमरे में उसकी आवाज़ को बड़ा ऊंचा सुनता रहा। वो अपने साहबजादे को गालिबन बोस्तान पढ़ा रहा था या बड़े ऊंचा। तो एक शैतानी हरकत थी कि देखो मैं इतने दूर से आया हूँ और मेरे असबाक सबक क़ज़ा हैं। और तो फिर मैं वहाँ से निकल कर लकी मरवत के करीब गंभीला के उस पार एक इलाका है नार का, और उसमें एक मदरसा था, उसमें मैंने दाखिला लिया। लेकिन वहाँ भी कुछ ज़्यादा रास न आया। चंद दिनों के बाद फिर मैं बनू चला गया। इसकी क्या वजह थी हजरत? पहले आप वहाँ गए मुल्तान में, वहाँ भी तबीयत ने साथ नहीं दिया, फिर मुझे आप लकी मरवत गए, वहाँ भी तबीयत ने साथ नहीं दिया। मुझे चूँकि इल्मी बसीरत का तलब था, कुछ मैं शायद कमज़ोरी तो मेरी होगी, उस्तादों की तो नहीं होगी, लेकिन मेरी कमज़ोरी की वजह से वो तर्ज तदरीस या उनका जो तरीका था वो मुझे ज़्यादा मुफीद शायद नज़र नहीं आया। अब अपने एतबार से आपको ज़्यादा मुफीद नहीं मालूम हुआ। जी आपने साथ। तो फिर मैं बनू चला गया। बनू में महराजुल उलूम में दाखिला लिया, और महराजुल उलूम का जो मुहतमिम थे वो थे मौलाना अजब नूर साहब, जो हिंदुस्तान के मदारस में उस्ताद रहे थे। और कहा ये भी जाता है कि मुफ्ती साहब के भी शायद उस्ताद रहे, सुना है वल्लाह। तो मौलाना सदर शहीद साहब उसके नाज़िम अमूमी थे, जो बाद में MNA भी बने। तो वहाँ पे फिर मैंने तालीमी सिलसिला जारी रखा। उसमें ये सारे फ़िक़ही किताबें, अहादीस की कुछ किताबें, और उसूल फ़िक़ह और फ़लसफ़ा, रियाजी। उस वक़्त ये रिवायती दरस निज़ामी का तो निज़ाम नहीं होगा ना? ये इस जो हमारे मुल्क में अभी मदारिस के अंदर दरस निज़ामी का एक सिलसिला है, जब आप ये तालीम हासिल कर रहे थे उस वक़्त ये वाला तो सिलसिला नहीं होगा दरस निज़ामी का, नहीं, ये बल्कि ख़ास कुतुब पढ़ाई जा रही होगी। नहीं, विफाक ने इल्म के साथ जितनी अदावत की है वो तो दुश्मन भी नहीं कर सकता है। अल्लाह। वो तो उसको तो छोड़ दे। वहाँ पे फ़लसफ़ा था, और रियाजी थी, फलकियात था, ज्योमेट्री थी। ज्योमेट्री में ये जो उक़लीदस का मक़ाला ऊला है, इल्मुल हिसाब था, खुलासतुल हिसाब वग़ैरह, तो वो मैंने पढ़ी थी। और अल्लाह का करम ये था कि मेरे नंबर अपने साथियों में हमेशा के लिए अच्छा रहा करते थे। यहाँ तक कि एक दिन मैं नतीजे के फहरिस्त को देखता रहा तो उसमें जितनी किताबें मेरी थी वो बहुत मुश्किल किताबें थी, फ़लसफ़े, मंतिक़ और रियाजी की, लेकिन उनमें सब में मेरे नंबर बड़े अच्छे आए थे। अब मैं तो उसी को देख रहा हूँ। मौलाना अजब नूर साहब मेरे उस्ताद थे, फ़लसफ़े में भी मंतिक़ में भी। तो वो पीछे से उसके पास बड़ी लाठी हुआ करती थी, मुझे एक लाठी मारी शफ़क़त वाली, और मुझ पे गुस्सा किया कि ये तो मदरसे के सारे नंबर तुमने लिए हैं, ये दूसरों को क्या छोड़ा। अच्छा। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम मगरब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं बजी फ़लसफ़े की एक किताब है, तो उन्होंने मुझे किताब सामने किया कि तुम अपने बारे में खुशफहमी में मुब्तला हो कि फ़हमीदा तालिब इल्म। तो ये जो हाशिया है उस किताब पर, अगर इशा तक तुमने इस हाशिए की गलतियां निकाल कर
اور صحیح مفہوم بیان کیا تو میں تمہیں انعام کے طور پہ 2 آنے دوں. کیا دوں گا؟ 2 آنے. 2 آنے. 2 آنے دوں. اب میں جب اس پہ لگا تو مجھے ذہن پورا اس پہ چپٹ نہیں رہا تھا، بلکہ یوں. جی جی. بالآخر میرے دانش کے مطابق واللہ عالم کوئی 6 یا 5 جو نسخے کی غلطیاں تھیں. میرے سمجھ میں یہ تھا کہ اگر یہ الفاظ اس طرح ہو جائیں تو پھر مفہوم ٹھیک بیٹھے گا. تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اٹھاؤ کتاب لاؤ. میں نے اٹھایا. باقی طلباء سے پوچھا کہ کسی سے سیکھا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. مجھ سے پوچھا کہ اب بیان کرو، تو جب میں نے بیان کیا تو اس نے مجھ پہ اعتراضات شروع کیے. اب وہ اعتراض کرے میں جواب دوں، وہ اعتراض کرے میں جواب دوں. میں نے کہا حضرت میں نے آپ سے علمی برابری کا دعویٰ نہیں کیا ہے، میں نے یہ کہا کہ حاشیے کا مفہوم یہ ہے. اب اگر 2 آنے پہ آپ نہیں دینے کے لیے ہیں تو پھر سوالات کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے ڈنڈا اٹھایا. میں بھاگا. میں نے کہا یہ مجھے انعام ملا کہ 2 آنے بھی نہ ملے، ڈنڈا بھی مارے. عبدالغفور ایک کتاب ہے، شرح جامی کا ایک حاشیہ ہے. جی. جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو اس کے ابتدا میں 2 محشی ہیں جنہوں نے حاشیہ لگائے. ایک ہے عبدالحکیم سیالکوٹی اور دوسرا ہے نور محمد مدثر. اب نور محمد مدثر کا ایک بہت لمبا چوڑا حاشیہ ہے عبدالغفور پر. تو پڑھتے وقت ہمارے استاد تھے مولانا محمد اکبر صاحب، اور وہ بڑے اچھے ماہر استاد تھے نحو میں بھی، اور یہ کتاب نحو کی ہے. جی. اور نحو اور منطق اور علم میں. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ نور محمد مدثر کا یہاں پہ حاشیہ ہے لیکن وہ اصل کتاب کے ساتھ جوڑ نہیں پاتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو غلط کیا. میں نے کہا اگر ایک سطر یا ایک جملہ یا ایک نقطہ ہوتا تو بات آپ کی صحیح بھی ہو سکتی، لیکن اتنا لمبا چوڑا حاشیہ کہ جس سے کوئی ایک ہی صفحہ بنتا ہے تو یہ کس طرح. خیر بہرحال ہم مولانا جب نور صاحب کے پاس گئے. مولانا جب نور صاحب نے جب عبدالغفور کے قلمی نسخے کو اٹھایا، اور ایک عبدالغفور کا حاشیہ ہے مصدر سرور، اس کو جب اٹھایا تو ان دونوں میں جو اصل عبارت ہے اس کی عبارت کچھ اور تھی. تو وہ جو قلمی نسخے کی عبارت تھی یا مصدر سرور کی جو عبارت تھی، ان کے ساتھ ہم نے جب اس کو دیکھا تو ٹھیک بیٹھ گیا، تو وہ تصحیح بھی ہو گئے. تو بہرحال یعنی ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ یہ پڑھنے کے زمانے کے واقعات ہیں. ابھی آپ پڑھ رہے تھے یہ لیکن کئی کتابوں کے حواشی پر آپ کام کر رہے تھے، حاشیے بھی لکھ رہے تھے. یہ تو ظاہر ہے یقیناً اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کئی اداروں میں گئے لیکن وہاں آپ کی طبیعت نہیں جمی، اور جہاں جمی تو پھر ایسے جمی کہ کتابوں کے حاشیے لکھنے شروع کر دیے زمانے طالب علمی میں ہی. اور پھر آپ نے بڑے تفصیل سے اپنی یہ ساری کہانی بھی سنائی ہے. ظاہر ہے لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کہ کس طرح اس وقت پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا، اور جن لوگوں نے بعد میں کردار ادا کیا انہوں نے کیسے پڑھایا. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ تو آپ کی تعلیمی سفر کی کہانی ہے، سیاست کی طرف کیسے آنا ہوا جب آپ نے جب تعلیمی دورانیہ مکمل ہوا، اور کیا آپ نے صرف دینی تعلیم حاصل کی، اس کے ساتھ کوئی دنیاوی ڈگریز بھی، کوئی ایم اے، کوئی ایم فل، کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ بھی آپ نے کی؟ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ سیاست کی طرف آنے کا کیا چیز ذریعہ بنی، یا خاندانی سیاست میں تھے آپ حضرات؟ خاندانی طور پہ تو میں قبائلی ملک خاندان سے ہوں. جی. تو قبائلی معتبرین ہوتے ہیں ملک سردار اور یہ اس حوالے سے. لیکن سیاست جب میں لکی مروت میں پڑھا کرتا تھا جی.
تو غریبوں کی غربت اور ان کی مظلومیت اور مجبوری کو جب میں دیکھتا تھا وہ مجھے بڑا کھٹکتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ آخر یہ بھی تو انسان ہے، کیوں اتنا اس پہ ظلم ہوتا ہے؟ تو اس زمانے سے بھی ظلم کی خلاف ورزی، یا پھر یہ معتبر لوگ ہیں جو خان اور نواب اور سردار ہوتے ہیں، ان کا جو جبر غریبوں پہ ہوتا تھا وہ مجھے زیادہ کھٹکتا تھا، مجھے پسند نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ولی خان نوجوان تھے، بالکل ینگ، تو اس زمانے سے پھر جب مدارس میں انجمنیں ہوا کرتی تھی اور انجمنوں میں تقریریں ہوا کرتی تھی تو میرا زیادہ دلچسپی مطالعے سے ہوتی تھی، کتاب سے ہوتی تھی۔ علماء جانتے ہیں کہ کس قسم کافی کی کتابوں کا آپ مطالعہ یہ کرتے تھے؟ یعنی کن موضوعات پر آپ کتابوں کا زیادہ مطالعہ کرتے تھے؟ جس فن کو میں پڑھتا تھا اس فن کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مثلا میں لکی مروت میں کافیہ پڑھتا تھا، یہ نحو کی ایک کتاب ہے، لیکن کافیہ پر میں رضی بھی دیکھتا تھا، تحریر سنبت بھی دیکھتا تھا، اور جامع غموس بھی دیکھتا تھا، غایت التحقیق بھی دیکھتا تھا، یہ ساری کتابیں میں اس پہ، جی حالانکہ رضی خود ایک بڑی مشکل کتاب ہے۔ تو جس کتاب کو میں پڑھتا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، یہ سچی طور پہ نہیں۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ساتھی لے گئے عصر کی چکر پر، لیکن شام کو جب میں واپس صبح، اب میں مطالعہ کرتا ہوں، پریشان سخت ہوں۔ اب میں جب پریشانی پہ سوچتا ہوں کہ پریشان کیوں ہوں، تو پھر یاد آتا ہے کہ دیکھو عصر کا جو وقت تم نے ضائع کیا مطالعہ کے بجائے چکر لگائے، وہ پھر میں کہتا کہ یہ تو سب ایسا کرتے ہیں۔ تو میرا شوق اتنا تھا کتاب اور مطالعے سے، یہاں تک کہ میں کتابوں سوتے وقت بھی کتابیں ہاتھ پہ رکھ کر اور دوسرا ہاتھ ان پہ ڈال کر سویا کرتا تھا، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ تو یہاں سے پھر بعد میں حضرت الخاشی صاحب اور حضرت مفتی صاحب اور حضرت ہزاری صاحب آنا جانا، ملنا جلنا یہ ہوا۔ تو پھر 1959 میں شاید، یا غالباً یا 1960 میں مجھے قبائلی طور پہ حادثہ پیش آیا۔ میرے والد صاحب اور میرے چاچا دونوں ایک جھڑپ میں شہید ہو گئے تھے۔ یہیں پر یہ پاکستان کے اندر ہی؟ پاکستان کے اپنے علاقے میں۔ تو اس لیے پھر میں نے اس سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس طرح کچھ ہوگا، تو اس وجہ سے پھر جب سالانہ چھٹیاں ہوئی تو میں اساتذہ کے پاس بھی جایا کرتا تھا اور اپنے طلباء ساتھیوں کے پاس بھی جایا کرتا تھا، آخری رخصت لینے کے لیے اور حق بخشی کے لیے، کہ نہ جانے دوبارہ آنا ہو یا نہ ہو۔ یہ سال میرا موقوف علیہ کا سال تھا، یعنی اگلے سال پھر میں نے عالم بن جانا تھا۔ دورہ حدیث کو، جیسا کہ وہ مروجہ طریقہ ہے، وہ مکمل کر۔ مولانا جب نور صاحب کے پاس رخصت کے لیے جب میں آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اس کو کسی نے بتایا تھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آئندہ کے لیے دورے کے لیے تم یہاں نہیں آتے، میں تمہیں رخصت نہیں دیتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے، مجھے خدشہ ہے کہ شاید میں تعلیم کو جاری نہ رکھ سکوں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ اگر میں نے تعلیم کو جاری رکھا تو میں دورے کے لیے مطلع علوم، یہ معراج علوم ہی آؤں گا، کہیں اور نہیں جاؤں۔ پھر جب میرا یہ حادثہ ہوا تو میں نے ان کے پاس خط بھیجا کہ میرا وعدہ وہی ہے جو تھا، لیکن مجھے یہ حادثہ پیش آیا ہے، قبائلی حوالے سے شاید میں اس سلسلے کو جاری نہ رکھ سکوں۔ پھر اس کے بعد جب تنظیم ہوئی، مفتی صاحب آیا کرتے تھے، بس وہی رکشے میں، کبھی ٹرک میں، کبھی بس میں، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو ضلع روڈ کی جماعت میں میں رہا، پھر صوبے کی جماعت میں میں رہا، پھر صوبے کی امارت میرے ساتھ رہی، پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر قومی اسمبلی کی نمائندگی کئی دفعہ میری ہوئی، پھر سینٹ میں آیا، پھر وزارتیں ہوئی۔ آپ کتنی بار قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں؟
JUI سے؟ اب 88 سے میرے خیال میں 2 دفعہ میں نہیں رہا ہوں پاکستان. اچھا. ایک دفعہ میں نواب ایاز خان جو غزئی صاحب وہ کامیاب کروائے گئے تھے، اور دوسری دفعہ مولانا عصمت اللہ مرحوم اس کو کامیاب کروایا تھا. تو اور مجھ سے جب یہاں پارلیمنٹ میں پوچھا کرتے تھے کہ ایک دفعہ گل نصیر خان مولوی صاحب اور میں دونوں نکل رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس سے، پریس والوں نے ان سے پوچھا کہ الیکشن میں آپ کیسے ہار گئے؟ میں نے کہا بس جب ووٹ گنے گئے تو جو دوسرے ساتھی تھے اس کے ووٹ زیادہ نکلے، میرے کم نکلے، بس وہ جیت گئے، میں ہار گیا. اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ روایتی باتیں کرے گا، میں روایتی چیزوں کا قائل بھی نہیں تھا. میں نے پھر اس کے بعد کسی کے خلاف اپیل بھی دائر نہیں کی. میں نے کہا بس جو ہو گیا بس وہ سینٹ میں گرا، وزارت میں مذہبی امور کی وزارت میں تھا، اور میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بعد میں چیئرمین اور بعد میں رکن رہا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل کے 2 دوران یہ چیئرمین اور اس کے بعد اس سے پہلے رکن بھی رہا. لیکن میں اسلامی نظریاتی کونسل سے مراعات نہیں لیا کرتا تھا. ہمیشہ کے لیے میرے مراعات وہی ہوتے جو پارلیمنٹ سے آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ کے ہوتے ہوئے کوئی مراعات نہیں لی؟ نہ کسی قسم کی کوئی مراعات نہیں؟ نہیں، وہ مراعات تو تھی، مثلا گاڑی دفتر ہو، یہ چیزیں تو تھی، لیکن وہ جو سیلریز ہوتی ہیں یا جو تنخواہ نہیں لی آپ؟ نہیں. پورے دو مرتبہ آپ منتخب ہوئے میرے دو دفعہ چیئرمین بنا ہوں، دونوں دفعہ میں جب ممبر آپ بھی. قومی اسمبلی کے جب آپ ممبر رہے اس میں آپ نے تنخواہ لی یا وہ مراعات ہاں، بھی؟ اس سے وہ سیلری جو مجھے ملا کرتی تھی وہ میں لیا. یہ بات کہی جاتی ہے حضرت کہ جس زمانے میں آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے اس میں نظریاتی کونسل کا کردار کوئی بہت زیادہ فعال نہیں رہا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست کی جاتی ہے؟ کیا ہوا؟ یعنی جس زمانے میں آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، جو 2 ٹینیور آپ نے گزارے 3 سال کے، اس وقت کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ مولانا شیرانی صاحب کے زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل فعال نہیں تھی، یعنی ایکٹیو نہیں تھی. ایکٹیولی اپنا کردار ریاست کے اندر، ملک کے اندر ادا کرنا، یعنی اس کی بات نہیں کی جاتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے؟ میرے خیال میں یہ بات مجھے تو نہیں کرنی چاہیے. آپ اس زمانے کے کونسل سے پوچھیں کہ وہ فعال تھا یا نہ فعال تھا. اور ہمیشہ کے لیے یہ جو چیئرمین بنتے ہیں ان کو ہدف مراعات ہوتے ہیں. میرے مراعات ہدف نہیں تھے، میرا کام نکالنا مقصد تھا. اور مجھے ایک دفعہ، اور پھر مذہبی امور کی جو وزارت تھی، دراصل مذہبی امور کی وزارت کی تخلیق اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارش کی بنیاد پہ کی گئی. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے ماتھا ہے. تو میں نے پھر سرکار سے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل یا تو پارلیمانی امور کے وزارت کے ساتھ ہو یا وزارت قانون کے ساتھ ہو، کیونکہ وہی اس کو بہتر جانتے ہیں. مذہبی امور جو ہیں یہ ان کو نہیں جانتے. اور میں نے ان کو کہا کہ تم میرا ڈاکخانہ ہو، حاکم نہیں ہو. میں جو کچھ تمہارے پاس بھیجوں آپ اسی طرح اس کو آگے بڑھائیں، آپ حکم نہ چلائیں. کہ مجھے اپنی حیثیت کا آئینی کا پتہ ہے، آپ سے میں نہیں پوچھتا. تو اس وقت جو آپ کے ساتھ ممبران تھے اسلامی نظریاتی کونسل میں، جب آپ چیئرمین تھے، ان ممبران میں کون سے ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ ایکٹیولی اپنا کردار ادا کریں؟ یہ سوال میں چونکہ اس کی پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج جب اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو وہ کمپیریزن کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ یار کس وقت میں کیا کردار رہا. ابھی کچھ ایسے فعال ممبرز ہیں جو ریسرچ کے اوپر، آرٹیکلز کے اوپر، بہت ساری چیزوں میں اپنا کام کر رہے ہیں. بات تو خیر آج بھی یہی کی جاتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایسے ہے اس ملک کے اندر جیسے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی چیزیں ہو جاتی ہیں، امنڈمنٹس ہو جاتی ہیں، ترمیمات ہو جاتی ہیں، سفارشات چلی جاتی ہیں نظریاتی کونسل میں، کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس وقت یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک کردار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے کردار، یا ویسے ہی ڈمی ایک شکل ہے، بس موجود ہے، نام سامنے ہے کہ جی نظریاتی کونسل ہے؟
یہ بات آئین پہ آتی ہے اور یہ الگ بات ہے. میرے نظر میں پاکستان کا آئین منافقت ہے، حقیقت نہیں ہے. اچھا. وہ نہ منزل بتاتا ہے، نہ مقصد بتاتا ہے، نہ راہت بتاتا ہے، بلکہ لوگوں کو دائرے میں گھماتا رہتا ہے، بے وقوف بناتا رہتا ہے. کیونکہ پاکستان کے آئین میں اسلامی بھی ہے جس سے مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. اور آئین میں اس کے لیے ایک ادارہ جو آرٹیکل 227 کے تحت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، یہ فقط سفارشی ادارہ ہے، قانون سازی نہیں. جی قانون ایسا ساز ہی. نہیں ہے. تو اب سفارش کوئی مانے یا نہ مانے، اب اس حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کام کا نہیں ہے، کام کا معنی یہ ہے کہ جو واقف ہے وہ آپ کو راستہ بتائے گا. اب چلنا تو مسافر کا ہے، یعنی یہ اس راہ پر چلنا تو پارلیمان کا ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ آرٹیکل 227 کے تابع چاہے بنے قانون ہو یا بنانے والے ہوں، ان سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. اسلامی نظریاتی کونسل راہ بتاتا ہے. تو جو راہ بتاتا ہے وہ تو اپنا فریضہ ادا کرتا ہے، جو اس پر چلنے کا پابند ہے وہ اس پہ چلتا نہیں ہے. تو مجرم کون ہوا؟ مجرم وہ جو چلنے والا ہے وہ ہوا، یا راہ بتانے والا. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ بات کی کہ آئین پاکستان آپ کی نظر میں منافقت پر مبنی ہے، تو یہ جن ادوار میں آپ ایم این اے رہے، سینٹ کے اندر رہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ رہے، نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے، اس وقت بھی آپ کو یہ لگتا تھا کہ یہ منافقت پر مبنی آئین ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی چونکہ ہمیشہ کے لیے، جب آپ کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو تو گھر کے نقشے کا آپ کو کیا پتہ چلتا ہے. ہم چونکہ حکومت میں نہیں تھے تو ہمارا خیال یہ تھا، جیسا کہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، کہ ایک ملک ہو تو ملک تو آزاد ہوگا. ایک حکومت ہو، جب نمائندے ہوں، وزارتیں ہوں، تو پھر اس کو اسلام نافذ کرنے یا قانون وضع کرنے میں رکاوٹیں کیا ہو. لیکن جب ہم آئے اور ہم نے دیکھا اور ہم نے سب کچھ دیکھا بھالا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو سارے ڈھکوسلے ہیں. کیونکہ اسلامی دنیا جو ہے یہ مفتوح دنیا ہے، فاتح دنیا نہیں ہے. اور یہ مفتوح دنیا جو مغربی اقوام فاتح ہیں، ان فاتح قوموں کے درمیان تقسیم ہے. اور دنیا میں رائج جمہوریت جو ہے، اس جمہوریت کا فکری بنیاد ہوا پرستی پر ہے، خدا پرستی پر نہیں ہے. کیونکہ جو قوتیں اس جمہوریت کے نگران ہے، مثلا برطانیہ، فرانس، یورپی یونین، ان کے نظر میں سیاست اور حکومت کے میدان میں خدا کا وجود نہیں ہے. تو اس لیے مسلم دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر جمہوریت کا نتیجہ ہوا پرستی کے بجائے خدا پرستی کے حق میں آتا ہے تو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. مصر کے مرسی کا اور کیا جرم تھا. اور اسی طرح پھر جو خطہ جس فاتح قوم کے حصے میں ہے، اگر اس خطے کے باشندوں کی جمہوریت کا نتیجہ اس خطے کے باشندوں کی فاتح قوم کے ساتھ برابری کے حق میں آئے تو پھر فاتح قوم کے لیے یہ نتیجہ قابل قبول نہیں. تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اس جمہوریت سے نہ آپ خدا پرستی کی کوئی خدمت کر پائیں گے اور نہ ہی قوم کو برابری کی حیثیت دلوا پائیں گے. تو اس لیے نہ ووٹ دو نہ ووٹ لو، یہ لغو کام کو یہ چھوڑ. تو حضرت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے نا. ظاہر ہے آپ نے ایک اسٹرگل کی ساری زندگی، اور آپ نے یہ اسٹرگل، یہ کوشش اور یہ کاوش پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کی ہے، اس پورے جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے کی ہے. خود آپ کئی بار خود آپ نے بتایا کہ آپ ایم این اے، سینٹ، ساری چیزیں آپ رہے یہاں پر. تو اگر تو بات یہ تھی تو پھر تو یہ ساری اسٹرگل کی ضرورت نہیں تھی نا. پھر تو آپ اسی وقت اس بات سے پردہ چاک کر دیتے کہ بھائی پاکستان کے اندر یہ سارا نظام منافقانہ ہے، منافقت پر مبنی نظام ہے، منافقت پر مبنی آئین ہے. یہ پردہ تو آپ کے خیال میں اس وقت آپ کو نہیں چاک کر دینا چاہیے تھا جب آپ اسٹرگل کے اندر لگے ہوئے تھے؟ یہ تو بظاہر، میں بڑی معذرت کے ساتھ،
یہ تو وقت کا ضیاع ہوا کہ ایک چیز آپ کو بہت واضح نظر آ رہی ہے کہ منافقت پر مبنی ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اسلامی نظام کبھی قائم ہو سکے، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں، لگا ہوا ہوں، اپنی زندگی کا اتنا قیمتی سرمایہ ضائع کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں آپ کو مفتی صاحب کے اقوال اور علماء کے آراء کا پتہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اسلام تو نہیں آئے گا لیکن ہم کوشش کریں گے، تو اس پہ تو سب متفق ہے کہ اس طریقے سے اسلام نہیں آئے گا۔ اب یہ کوشش کرنا چاہیے اس راستے سے، میرے خیال میں یہ کوشش لا حاصل ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان خیالات کا تو ہم بلوچستان کے ساتھی، صرف میں نہیں، بہت سارے ساتھی ایسے تھے کہ جو اپنے جماعتی اداروں میں اس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اس جمہوری میدان میں آ کر ہم نے علماء سے دیانت کو رخصت کیا، طلباء سے علمی بصیرت کا صفایا کر دیا، پبلک کا اعتماد جو مذہبی لوگوں کا تھا ان کو ٹھیس پہنچایا۔ لہذا ہمارا یہ عمل نہ مذہب کے لیے فائدہ مند ہے، نہ مذہبی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ بار بار ہمارے اداروں میں ہوا کرتا، بلکہ ہم یہ بھی تجویز دیتے تھے کہ یوں ہو جائے کہ صوبوں کو آزاد کیا جائے، کہ اگر کوئی صوبہ الیکشن میں حصہ نہ لے تو نہ لیں، تاکہ دیکھا جائے کہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کی صورت میں مذہبی قوت مستحکم ہوتی ہے، اس کا وقار بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، یا لینے سے۔ تو اگر نہ لینے میں فائدہ ہوا تو پھر سب نہ یہ لیں۔ جو ابھی آپ کی جو سٹرگل چل رہی ہے، ابھی تک آپ اس، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو پاکستان کے سیاسی نظام کا آپ حصہ ہیں نا، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، مختلف اوقات میں آپ کے حوالے سے بڑی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ سٹرگل، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے آگے؟ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ تمہارا مشکل معاشیات میں بھی نہیں ہے، جمہوریت میں بھی نہیں ہے، مغرب میں بھی نہیں ہے، تمہارا اصل مشکل اپنے کردار میں ہے۔ امت مسلمہ من حیث الامہ دوغلے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ نبھاتے بھی ہیں اور وعدے خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، اعتماد میں دو نمبری بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں، مخاصمت کی صورت میں خود غرضی کے، خیرخواہی کے دائرے سے نکل کر خود غرضی کے جانب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دوغلا پن ہے، جب کردار میں توحید نہیں ہوگا، یعنی جو زبان پر ہے وہ دل میں، جو قول ہے وہ عمل، جو سامنے ہے وہ پیچھے، جو آج کا ہے وہ آنے والے کل کا، جو اپنے لیے ہے وہ سب کے لیے ہو، جب تک یہ توحید کردار میں نہیں ہوگا شخصیت میں یکسوئی نہیں آئے گی، اور جب اشخاص میں یکسو نہ ہوں گے تو پھر معاشرے میں اپنائیت نہیں آئے گی۔ جب کردار پھٹ جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے اور خود غرضی کی وجہ سے، یہ کردار نہ دنیا میں مفید رہتا ہے نہ آخرت میں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح خسارہ ہے، یعنی یہ کردار کسی کا بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ جھوٹ جو ہے یہ دنیا کے امن و سکون کو تاراج کرتا ہے، دوغلا پن، اور آخرت کو نجات سے محرومیت کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ جب تک تم کردار نہیں بدلو گے انجام نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کوئی قوم اگر اپنی حالت بدلنا چاہے تو جب تک وہ کردار نہ بدلے انجام نہیں بدلے گا، کیونکہ انجام کردار کا نتیجہ ہے اور وہ میرے ضابطے کے مطابق ہے۔ تو دوغلے انسان ہمیشہ کے لیے جب کمزور ہوتے ہیں تو وہ خوف اور لالچ کے شکار ہوتے ہیں، اور جب طاقتور بنتے ہیں تو پھر جبر اور ظلم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمالکم اعمالکم، تمہاری قومی عمل جو ہے، جو بھی تمہاری خاصیت ہوگی تم پر حاکم وہی ہوگا، کیونکہ حکومت کے لیے تمہارے درمیان سے لوگ نکل کے جائیں گے۔ تو جب من حیث القوم تم دوغلے ہوں گے
تو جب ان کے پاس قوت آئے گی تو جبر اور ظلم کا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، سردار ہو، نواب ہو، جرنیل ہو، کوئی بھی ہو، ان کے عقوبت خانے انسانوں کے ہڈیوں سے بھرے ہوئے۔ بہت تو اس شکریہ۔ میں چاہوں گا حضرت تھوڑا سا کچھ حالات حاضرہ کی طرف بھی آئیں، کچھ اس پر بھی سوالات ہوں، اور آخر میں جب کل آپ کے حوالے سے میں نے لکھا کہ مولانا شیرانی صاحب کے ساتھ ہماری نشست ہے سوال و جواب کی، تو کچھ دوستوں نے اپنے بھی کچھ سوالات بھیجے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن تھوڑا سا حالات حاضرہ کی طرف۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ماضی قریب میں نشستیں ہوئی، اٹھک بیٹھک ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے بھی پہلے اگر ہم کہیں تو وہ سوالات میرے پاس موجود بھی ہیں جو دوست احباب بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آپ کا بڑا ایک دیرینہ تعلق رہا ساری زندگی، کیا وجہ بنی، کیا کازز ہیں، کیا وجوہات ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس سے علیحدگی کی بنیادی وجہ آپ کے خیال میں کیا بنی، اور آپ کو آج بھی لگتا ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کی سیاسی فکر کی جو بنیاد تھی وہ سنت کی اتباع تھی۔ ہم ہمیشہ کے لیے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حضرت صحیح بخاری میں ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، سیاسی رہبری بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس ہوا کرتی تھی، اور اب نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے تو یہ فریضہ اب علماء کا ہو۔ جی لیکن 1999 میں جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے پیچھے ہٹی، اس پسپائی کا بین الاقوامی سیاسی منظرنامے پہ کچھ منفی اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا یک محوری ہو گئی۔ پہلے یہ تھا کہ اگر حکومت پر ایک قوت کا ہاتھ ہے، مثلا امریکہ یا سوویت یونین کا، تو پھر اپوزیشن پر دوسری قوت کا ساتھ ہوتا تھا، امریکہ یا سوویت یونین۔ تو اگر اپوزیشن کو کوئی مراعات حکومت کی جانب سے ملا کرتے تھے تو وہ اپوزیشن کی اپنی قوت کے بل بوتے پہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے پشت پر جس کا ہاتھ ہوتا تھا وہ اس کی مراعات ہوتی۔ اب اس کی پسپائی کے بعد پھر یکمی ہو رہی دنیا ہو۔ وہ جو کہتے ہیں کہ چوگل بسیار شد پیلان بلغزن، جب کیچڑ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں۔ تو ہم علماء اور سیاسی زعماء، ہم دین کے پرچارک تھے اور بعض قوم پرستی کے پرچارک تھے، ان سب کی ذہنیت یہ بنی کہ اب اگر ہم نے سیاسی میدان میں کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں امریکہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا، لہذا ہم علماء سے اللہ رہ گیا اور قوم پرستوں سے قومیت رہ گئی۔ یہاں علماء سے مراد میں اگر واضح کرنا چاہیں آپ، تو اس لیے پھر ہم نے بھی یہ سمجھا، جتنے بھی سیاسی زعماء تھے، چاہے وہ مذہبی حوالے سے تھی یا قومیت کے حوالے سے تھی، ان کی ذہنیت یہ تھی کہ اب ہمیں امریکہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا، پھر ہمیں سیاست میں کوئی کردار ادا کرنا، کیونکہ سیاست دعوت اور توحید کے بجائے حکومت اور اقتدار اور منصب اور دولت کا نام رکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو مارکسزم اور سوشلزم اور کمیونزم کی جو نظریات اور فلسفے تھے وہ میدان سے باہر ہو گئے، اور جو مغربی سیاست تھی کہ کچھ لوگ کچھ دو، یعنی تجارت، تو قوم پرستوں کی خدمت نے کی جگہ تجارت لے لی، اور ہم مولویوں کی عبادت کی جگہ تجارت لے لی۔ تو دوسری تبدیلی نظریات کے بجائے مفادات کی ہو گئی۔ تیسری تبدیلی یہ آئی کہ سیاسی میدان کے تجارتی سرمایہ جو ہے وہ جماعتیں ہوتی ہیں، تو جو لوگ اس تجارت کو اپنے لیے
نظریات یا عبادت یا خدمت کے بجائے بہتر سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اگر جماعتوں کی سیادت اور قیادت صلاحیت کی بنیاد پہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سرمایہ ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، تو پھر اس لیے انہوں نے جماعتی سیادت کو وراثت کی بنیاد پہ مستحر کیا۔ اور پھر جب حکومتی قانون کے مطابق جماعت کے اندر رکن سازی اور تنظیم سازی کا عمل تھا، اس کو اگر دیانت کی بنیاد پہ انجام دیتے تو ہو سکتا تھا کہ وراثت کے اجازے سے وہ ہٹ جاتا، پھر اس لیے اس میں خیانت سے کام لیا۔ تو گویا کہ اللہ اور قوم کی جگہ امریکہ نے لی، عبادت اور خدمت کی جگہ تجارت نے لی، صلاحیت کی جگہ وراثت نے لی، دیانت کی جگہ خیانت نے لی، اور ہم تو اب بھی وہی جادے پہ ہیں جو پہلے سے ہمارا موقف تھا، اور اب بھی وہی موقف ہے۔ لہذا ہم سیاست کو اقتدار اور دولت نہیں سمجھتے، بلکہ انسانیت کو میں توحید کو فروغ دینا اور خدا پرستی کو آگے بڑھانا۔ میرے پاس ایک سوال آیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولانا شیرانی صاحب سے ہماری یہ عرض کر دیجئے گا کہ ہم بڑے پریشان ہیں آپ کی دوری سے، یعنی یہ ظاہر ہے کوئی کارکن ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام سے دوری جو آپ کی ہے اس کی وجہ سے کارکنان بڑے پریشان ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں کوئی قربت کی کوئی صورت بن سکتی ہے دوبارہ؟ اصل بات یہ ہے کہ پریشانی میں تو دور نہیں ہوا ہوں، وہ چونکہ راستہ بدل چکے ہیں تو اس بدلے ہوئے راستے کی پریشانی ہے ان کو۔ میں نے جو کچھ ان کو بتایا تھا بین الاقوامی سیاسیات میں، مسلح تنظیموں کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں، کشمیر، ایران، جو کچھ میں نے بتایا وہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں ڈالا ہے، لیکن جب وہ خود غلط راستے پہ ڈل گئے ہیں تو ان کی پریشانی تو اس کے اپنے غلط راستے کی روش سے ہے، میرے وجہ سے تو نہیں۔ نہیں، وہ آپ کی دوری سے پریشان ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں دور چلے گئے جماعت سے؟ میرے خیال میں اب اس کے بعد تو کوئی اور ضرورت تو نہیں ہوگی کہ راستہ کس نے بدلا ہے۔ تو کوئی یہ آگے آپ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کوئی دوبارہ نہیں اگر وہ راستہ کوئی نہیں اجتہاد کی کوئی صورت نکل آتی ہے؟ نہیں، ہم نے ان کو تجویز دی ہے کہ ایک تو جماعت کے نام سے ایف کو ہٹا دے، یعنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان یہ اصل نام نہیں ہے، ایف کو ہٹا دے، جمعیت علماء اسلام ہی کر دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دستور وہ بحال کرو جو حضرت الخاصی اور مفتی صاحب کے بنائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اختیارات سکر کے اجلاس میں ذیلی تنظیموں سے لے کر کے مرکز کے ساتھ جوڑ دیے، تو یہ ارتکاز اقتدار اگر حکومت میں اچھا کام نہیں ہے تو پھر جماعت میں بھی اچھا کام نہیں ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ صوبوں کو حکومت اختیارات تقسیم کرے، جی، تو جب سیاسی میدان میں ہم تقسیم اختیار کے قائل ہیں اور جماعتی سطح پر ہم ارتکاز اختیار کے قائل ہیں، تو یہ ہمارے سیاست اور مطالبے میں تضاد ہوگا۔ اور چوتھی بات ہم نے کہا ہے کہ جو ان رکن سازیاں جماعت میں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں اور تنظیم سازی ہو رہی ہے، ان کو مرکزی مجلس عمومی اور صوبائی مجالس عمومی میں زیر بحث لایا جائے اور اس پہ بحث ہو جائے۔ اگر ادارہ فیصلہ کرے کہ یہ سب کچھ کام دیانت سے انجام ہوا ہے تو اس کی دعا کرے، اور اگر وہ کہیں کہ خیانت ہوا ہے تو پھر اس کا علاج کریں۔ تو جماعت کو ایک کرنے کے لیے 4 ہم نے تجاویز دیے: 6 کو ہٹائیں، دستور کو بحال کریں، اختیارات واپس کریں، اور الیکشن اور رکن سازی کو زیر بحث اداروں میں لائیں۔ اور اگر وہ اپنے ہی جادے پہ قائم ہیں تو پھر ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر اپنی جگہ پہ تم قائم رہتے ہو اور جماعت کو ایک نہیں بنانا چاہتے
تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ تفریق اس طرح مٹائیں کہ آپ اپنے پروگراموں میں ہمیں بلائیں، ہم آئیں، ہم آپ کو اپنے پروگراموں میں بلائیں، آپ آئیں۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ نہ ہم تم کو بلائیں گے، کیونکہ بلاوا جو ہے وہ تو اہمیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور نہ ہم تمہارے بلاوے پہ آئیں گے اس لیے کہ ہمارا وزن تمہارے پلے میں پڑ جائے گا، تو ٹھیک ہے ہم خود آپ کے پروگراموں میں بن بلائے آئیں گے، لیکن یہ کیا جائے کہ اس بات پر ایک ذہن بنائیں مل بیٹھ کے کہ اس وقت پھر کوئی سامنے نہ آئے کہ تم کو کس نے بلایا، یا اگر ہم آئیں اور وہاں پہ زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے لگیں تو پھر اس کو یہ عنوان نہ دیا جائے کہ ہمارے پروگرام کو خراب کرنے کا خاطر آئے، تو یا تو بلائیں ہم آئیں، ہم بلائیں آپ آئیں، نہ آپ بلاتے ہیں نہ ہمارے بلاوے پہ آتے ہیں، ہم آپ کے پروگراموں میں خود آئیں گے بن بلائے، لیکن یہ طے کریں کہ کوئی سامنے کھڑا نہ ہو اور اس کو نعروں کو غلط رنگ نہ دیا جائے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو کہ نہ تم بلاتے ہو نہ بلانے پہ آتے ہو نہ بن بلائے ہمیں چھوڑتے ہو، پھر ایک مثبت بات کرو، اپنا پروگرام بیان کرو۔ یہ کہنا کہ نہ بلاؤ نہ بٹھاؤ نہ کھلاؤ نہ رابطہ نہ رکھو ورنہ رکنیت ختم ہو جائے گی، یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ جو آپ نے ساری بات کی ہے یہ ان تک پہنچ چکی ہے یہ بات؟ بار بار اچھا، نہ پہنچی ہو تو اب آپ پہنچائیں۔ یعنی یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر پہنچ چکی ہے تو وہاں سے اس کا کوئی رد عمل، کوئی رسپانس نہیں آیا، اس پر کوئی جواب نہیں آیا وہ کہ جو ہم جب آپ نے اتنی وضاحت سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جماعت الگ دستور الگ، لیکن ہم آپ کے پروگرام میں آئیں آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی مذائقہ بظاہر نہیں ہے، علماء کو ایک دوسرے کے پروگراموں میں جانا چاہیے۔ نہیں، میں تو دستور کے حق میں بھی نہیں ہوں، مجھ سے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دستور، میں کہتا ہوں دستور نہیں، دستور ضابطہ ہوتا ہے، اور ضابطہ سواری کے لیے ہوتا ہے کہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا، ہم کسی پہ سوار ہونا نہیں چاہتے۔ میں تنظیم کے حق میں بھی نہیں ہوں، میں کہتا تنظیم نہیں ہے، تنظیم جب تک تم جھوٹ بولو گے تو تمہارا کیا تنظیم بنے گا؟ اور تم داعی ہو، داعی نہ حاکم ہوتا ہے نہ تاجر ہوتا ہے۔ تنظیم کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ باندھ کر پھر جو بین الاقوامی تاجر ہیں ان کو دکھایا جائے کہ یہ میرا مال ہے اور میں اس کا مالک ہوں، اب سودا لگاؤ کتنے۔ نہ ہم کسی پر سوار ہونا چاہتے ہیں نہ کسی کے سر پہ ہم سودا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو راہ بتاتے ہیں۔ اور مختصر بات چار ہیں، جی جھوٹ خود نہ بولو، جھوٹوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ویل للمکذبین لعنت اللہ علی الکاذبین لا تطع المکذبین۔ سچ صاف ستھرا بولو، سچوں کا ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصدق ینجی، اور اللہ جل جلالہ کونوا مع الصادقین۔ مختصر بات یہ ہے، اور جو مفصل ہے انسانیت کو فروغ، منافقت کا خاتمہ، جبر کا سدباب، ظلم سے پاک معاشرے کی تشکیل، جنگوں سے اجتناب، اور افہام و تفہیم اور دلائل کے ذریعے سے سمجھنا اور سمجھانا، اور ہر ایک کو اپنی شریعت، اپنے مذہب، اپنے فکر و نظر کے مطابق بالکل آزادی سے زندگی بسر کرنے کا ماحول بنا، یہ ہے۔ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں حضرت کہ جب ماضی قریب میں عمران خان صاحب کے ساتھ، اگین میں اسی طرف آ رہا ہوں، جو آپ کی قربت ہوئی، آپ گئے ان کے پاس، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ظاہر ہے وہ اس وقت چہیتے تھے، لاڈلے تھے، اور ان کے پاس اقتدار آنے کے چانسز زیادہ تھے، تو اس لیے مولانا شیرانی صاحب عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے کہ ممکن ہے وہاں سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو اپنے خلاف بھی لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب
جے یو آئی اور پی ٹی آئی آپس میں آج تو ظاہر قربتیں ہیں، کہیں نہ کہیں سیاست میں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جب جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف یہ دونوں آپس میں گتم گتا تھے ایک طرح سے، اس وقت مولانا شیرانی صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے، ان کے پاس بیٹھے، تو پھر یہ سوال ابھر کر سامنے آیا کہ یہ اقتدار کے حصول کے لیے تو نہیں ہے سب، یعنی یہ ان کے ساتھ یہ بیٹھنا یہ کہیں اقتدار کے حصول کے لیے تو نہیں ہے کہ دوبارہ ہم اقتدار کی طرف آئیں یا وزارتوں کی طرف آئیں یا یہ والی جو چیزیں ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو رابطہ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ دوران حکمرانی ہوا تھا۔ اسد قیصر صاحب اسپیکر تھے جی اور پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ میرے خیال میں وزیر دفاع تھے یا خارجہ تھے، اور اسد قیصر صاحب کے گھر پہ ہماری نشست ہوئی، اور اس نشست میں ہم نے اپنے جانب سے شجاع الملک صاحب کو اپنا فوکل پرسن مقرر کیا، لیکن اس وقت ہم نے اس قربت کا اظہار جب وہ حکومت میں تھے نہیں کیا تھا۔ جب وہ حکومت سے ہٹے تب پھر ہماری نشست اسد قیصر صاحب کے وساطت سے بنی گالہ میں ہوئی، اور بنی گالہ میں میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ کا موقف معقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ غلامی قبول نہیں ہے، بے جا مخاصمت کسی کے ساتھ مطلوب نہیں ہے، جنگ خود بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کی جنگ کا اعلی کار بھی نہیں بنتے، یہ آپ کا موقف معقول ہے اور مشروع بھی ہے، لیکن پاکستان کا محل اس کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان یا تو چوروں کی بستی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے نام پاکستان کا لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار کھرا بھی پاکستان آ جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جہان میں جس کو کرائے کے لوگوں کی ضرورت ہے وہ پاکستان سے مل جاتے ہیں، مولوی فتوے کے لیے مل جاتے ہیں، سیاسی لیڈروں کو بیوقوف بنانے کے لیے کرائے پہ مل جاتے ہیں، جرنیل فوج کو استعمال کرنے کے لیے کرائے پہ مل جاتے ہیں، اور میڈیا کو کرائے پر پروپیگنڈے کے لیے بھی مل جاتا ہے اور کرائے کے قاتل بھی ملے، تو یہ بین الاقوامی چوک ہے مزدوروں کا۔ اب ایک شخص مزدوری کے انتظار میں بیٹھا ہے اور آپ کہیں کہ مزدوری چھوڑ دو انسان بنو، وہ کہتا ہے مجھے کوئی کہیں سے مزدوری دو، کوئی اجرت، کوئی کرایہ دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ تاریخی ملک نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک مصنوعی خطہ ہے جس کو نام ملک کا دیا ہے، لیکن دراصل اسٹیبلشمنٹ کی جاگیر ہے، اور یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے 17ویں صدی کے آس پاس تشکیل دی۔ 1857 میں انگریز نے اس کو اپنے اسٹیبلشمنٹ میں ضم کیا، اور 1947 میں پاکستان جو بنا ہے تو جناح صاحب نے جو اپنا حق لیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان کا برطانیہ کے جار ششم اور اس کے جانشینوں اور ورثاء کا وفادار رہوں گا۔ تو لہذا انگریز نے جاتے وقت حاکمیت کا اختیار سیاسی لوگوں کو نہیں دیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو دیا، اور فوج کے 33% جو متحدہ ہندوستان کی فوج تھی وہ پاکستان میں رہا، 17% وسائل ہمیں ملے۔ تو یہ پاکستان کا جو خطہ ہے یہ انگریز کے جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بطور جاگیر دیا گیا ہے۔ اس لیے تو جرنیل حضرات جو ہیں وہ سیاستدانوں سے تو حساب لیتے ہیں کیونکہ وہ مزارعین ہیں کہ تمہارا حصہ اتنا تھا، باقی تمہارے پاس کہاں سے آئے، لیکن سیاستدان اس سے کوئی حساب نہیں، وہ کہتا ہے میں جاگیردار ہوں، میں تو مالک۔ یہ جو صدر اور وزیر اعظم نام کے بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کام کے جو ہے وہ جاگیردار کے منشی اور نائب ہے، ہم سے بٹائی یعنی ٹیکسیں وصول کرتا ہے، ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جاگیر ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ذیلی ادارہ ہے، اس سے ہم یہ توقع رکھیں کہ میری خدمت کرے گا یا میری حفاظت کرے گا یا میری سہولت کے لیے، سوال بھی پیدا نہیں،
کیونکہ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی معاہدات میں سے ایک معاہدہ سیاسی اور سماجی امور کا بھی ہے۔ اس کے باب اول میں اول آرٹیکل کے ذیلی شق 2 میں حکومتوں کی تشریح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض وہ حکومتیں ہیں جن کے پاس امانتی خطوں کا نظم ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ برطانیہ کا امانتی خطہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا نام، کیونکہ 1923 میں سلطان عبدالحمید نے جب امت کے اجتماعی زندگی کے خاتمے پر دستخط کیے کہ اسلام بطور نظام اور شریعت بطور قانون کا خاتمہ ہوا، تو 1926 میں برطانیہ نے کامن ویلتھ کی تنظیم کو تشکیل دیا اور اس کو برٹش کامن ویلتھ کا نام دیا گیا۔ ان میں وہ سارے ممالک شامل تھے جو انگریز نے فتح کیے تھے۔ اگرچہ بعد میں جب 1945 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اور یو این چارٹر کی تشکیل ہوئی، اور 1946 میں اقوام متحدہ کے ادارے کا تشکیل ہوا، 1948 میں انسانی حقوق کے منشور کا جنرل اسمبلی سے پاس کیا گیا، 1949 میں پھر اس کامن ویلتھ کے نام کو کامن ویلتھ آف نیشن کا نام دیا گیا، جس میں 50 یا 52 یا شاید 54 56 اتنے ممالک شامل ہے، جس کی سربراہ آج بھی برطانیہ کے شاہی خاندان کے فرد کے پاس ہوا کرتی۔ تو اس لیے یہ جاگیر ہے۔ اب جاگیر ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ مغربی فاتح قوموں کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے ہم سے، اور ان کے مقاصد کی وکالت کرتا ہے ہمارے درمیان۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ موضوع نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ لیگ آف نیشن جو 1920 میں تشکیل ہوئی تھی، اور اس نے بین الاقوامی سطح کے سیاسیات کے 3 بنیادی اصول بدل ڈالے۔ اس میں ایک اصل یہ بھی تھا کہ مغرب کے فاتح قومیں براہ راست حاکمیت سے پیچھے ہٹیں، بالواسطہ حاکمیت وہاں قائم کریں۔ تو پھر اس لیے انہوں نے پاکستان کے نام سے اس خطے میں فوجی چھاونی نام ملک کا دیا، دراصل یہ فوجی چھاونی ہے۔ اور فوجی چھاونی کے 2 قسم کے ملازمین ہوتے ہیں، محاذ پر لڑنے والے فوجی ہوتے ہیں، وہ اصل اختیار کے مالک ہوتے ہیں، دفتر چلانے والے سول وردی میں یہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ تو پاکستانی چھاونی کے اصل اختیار کے مالک یہ محاذ پر لڑنے والے فوجی ہیں، اور جی ایچ کیو میں پالیسیاں مرتب بھی ہوتی ہیں، قانون بنائے بھی جاتے ہیں، سیاستدانوں سے کلرکوں کا کام لیا جاتا ہے کہ ان کے حوالے کر کے کہ اس کو پروسیس کرو اور اعلان کرو۔ تو اس لیے میں نے پھر عمران خان صاحب سے کہا کہ 2 ب 2 بیٹھ کے اس پہ غور کرتے ہیں کہ پالیسی اور محل ان کے درمیان کوئی موزونیت کا راستہ نکالے، ورنہ تو اس طرح، لیکن وہ نوبت چونکہ نہیں آئی، تو اس لیے وہ بات بھی نہ ہو سکی۔ جیل سے باہر آ جائیں گے جی، خان صاحب؟ جیل سے باہر آ جائیں گے آئندہ دنوں میں، آپ کو لگتا ہے؟ مسئلہ آپ مغرب کی سیاسی بصیرت کیا ہے؟ مسئلہ مغرب کا ہے۔ خان صاحب کو مشکل میرے خیال میں مغرب سے درپیش ہے، کیونکہ اس نے اسلام و خوبیہ کا جنرل اسمبلی میں بات کی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں پر ایک بہت سخت موقف اختیار کیا تھا، یا اسلام کے ترویج کے لیے ایک بین الاقوامی سطح کا ٹیلی ویژن ادارے کی تشکیل کی باتیں کی، یا پھر ریاست مدینہ کی باتیں کرتے رہے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے مغرب کے لیے خدا پرستی کا جو فکر ہے یہ خطرہ ہے، ورنہ باقی مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو جب وہاں پہ کچھ حالات بدلیں گے، شاید ابراہم ایکارڈ پر تو ہمارے جو سربراہان ہے وہ دستخط شاید آمادہ ہو چکے ہیں، دستخط کر چکے ہیں۔ سلامتی کونسل میں جو 20 کر چکے ہیں دستخط؟ یہ ابراہم اکارڈ پر دستخط کر چکے ہیں؟ اتفاق کر چکے ہیں، اور جو سلامتی کونسل میں 20 نکات پر ٹرمپ کا جو ایک قرارداد پیش کیا تھا اس پہ بھی دستخط کیے ہیں۔ اور اب تو امریکہ کا وزیر خارجہ فرماتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں پیشکش کی ہے کہ اپنے فوجوں کو غزہ میں لانے کی، اور میرے خیال میں ہمارے ایئر فورس کے بھی تقاضا ہے کہ ہم بھی وہاں جائیں، لیکن وہ شاید اسرائیل اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔
ایئر فورس کو، پاکستانی ایئر فورس کو. اسی طرح ترکی کے فوج کو بھی وہ قبول نہیں کرتے. لیکن مصر، انڈونیشیا اور پاکستان اور وہ دوسرا آذربائیجان ہے میرا خیال میں کو. اسرائیل کے حوالے سے جو آپ کا نظریہ تھا اس پر ماضی میں بڑی تنقید ہوئی اور لوگوں نے ظاہر ہے اس کو دیکھا بھی، اور ظاہراً صورتحال بھی ایسی تھی. اسرائیل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کا ایک نظریہ رہا، جو آپ نے اوپنلی اس کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس دیے، اس وقت ایک جنگ کی صورتحال بھی تھی، لوگ وہاں پر مارے بھی جا رہے تھے، جانیں بھی جا رہی تھی، قتل بھی ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. اسی دورانیے میں آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے آتا ہے جو بہت زیادہ متنازع بن جاتا ہے، کنٹروورشل بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے آج آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ اسی موقف پر قائم ہیں جو اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے آپ کا تھا، یا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ علماء کی نیت پہ تو کوئی شبہ نہیں کر سکتا ہے. جی لیکن ہم میں ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. ہمارے اصول فقہ میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی فتویٰ دینا ہو یا قضا کرنا ہو یا اجتہاد کرنا ہو تو قرآن و سنت کی بصیرت کی بنیاد پر علم رکھنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے لوگوں کی آگاہی ہو کہ یہ دوغلے ہیں یا یکسو ہیں. اگر یکسو ہیں تو مومن ہے یا کافر ہیں، یہ شناخت اس کے پاس ہو. دوسری شناخت زمانے کے حالات سے وہ آگاہ ہوں کہ کیا یہ بکھری ہوئی دنیا ہے یا پروئی ہوئی دنیا ہے، یا یہ ویلفیئر ریاستیں ہیں یا سیکورٹی ریاستیں ہیں، یا اس جو جمہوریت نافذ العمل ہے دنیا میں، اس کی فکری بنیاد خدا پرستی ہے یا ہوا پرستی ہے. ہم مفتوح ہیں یا فاتح ہیں، ہم ماتحت ہیں یا برابر ہیں. ان چیزوں سے آگاہی ضروری ہوتی ہے. لیکن ہمارے علماء کرام قرآن و سنت کا فہم جو ان کی دانش کے مطابق وہ تو رکھتے ہیں، لیکن باقی چیزوں سے وہ بالکل بے غرض ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر جب واقعہ کے بارے میں پورا ما لہا و ما علیہا معلوم نہ ہو تو وہ فتویٰ اپنی جگہ بیٹھتا نہیں ہے. تو میں پہلے سے بھی کہہ رہا تھا کہ نہ عرب کا حق ہے نہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ فقط اسرائیل کا حق ہے. اور جب انگریز نے فلسطین کو فتح کیا تو وہ تو جنگ سے فتح نہیں کیا، بلکہ عربوں نے خود انگریزوں کا ساتھ دیا. خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں ان کا کردار ہے. پھر جب فلسطین شام کا حصہ تھا اور انگریز اس کو شام سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا اور اسرائیل کو لا بسانا چاہتا تھا، ان تمام اجلاسوں میں فیصل مرحوم شامل تھے اور یہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا. پھر 1947 میں جب ایک فارمولہ طے ہوا فلسطین کے بارے میں کہ مغربی حصہ اسرائیل کی ریاست ہو اور مشرقی حصہ فلسطین کی ریاست ہو، تو اسرائیل نے اپنے پاؤں جماتے ہوئے اپنے ریاست کا اعلان کیا، لیکن عربوں نے مسرت کر دیا اور انہوں نے اسرائیل کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا. اور پھر یہ نہیں، ایک ہی دن میرے خیال میں 14 مئی کو اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کیا. 15 مئی کو عرب ممالک مصر، اردن، لبنان، شام، عراق سب مل کے حملہ آور ہوئے اسرائیل پر. اب ایک دن کی ایک رات کی ریاست کو جڑ سے کیا اکھاڑنا تھا، فلسطینیوں کو اکھاڑ کر کے مہاجر بنا دیا. پھر جتنی بھی جنگیں ہیں اس میں عربوں نے کوئی خاص پیش رفت نہیں کی ہے. پھر پی ایل او کو عرب لیگ نے تشکیل دیا اور وہ خالص انسانی حقوق کی بنیاد کرتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد حماس کو اس لیے تشکیل دیا کہ پی ایل او کو کمزور کیا جائے. تو یہ ساری تاریخی حقائق ہے. میرے خیال میں اس میں جذبات سے کام نہیں لیا جانا چاہیے، معلومات سے کام لینا چاہیے. ہاں، اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تورات کو بھی سامنے رکھو، قرآن کو بھی سامنے رکھو. اس میں ایک سوال یہ بھی ظاہر ہے، جب بات کی جائے گی حق کی اور آپ کہیں کہ وہ اسرائیل کا حق ہے، تو ایک طرف امت کا ایک اجتماعی موقف ہے
ایک اسٹیٹمنٹ وہ ہے کہ جس میں پوری امت کھڑی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ وہ ہے جو مولانا شیرانی صاحب بیان کر رہے ہیں. تو کیوں کلا اس موقف کو درست مانا جائے، یا اس موقف کی مضبوطی کی دلیل کیا ہے کہ مولانا شیرانی صاحب کا اس حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ یا موقف ہے وہ درست ہے اور امت کا بحیثیت امت مسلمہ موقف غلط ہے؟ آپ علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا، حدیث ام مبارکہ ہے، آپ کے سامنے کیا حدیث سنانا کہ امت میں امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. غلط موقف. امت میں صداقت نہیں ہے، منافقت ہے. پیش پردہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور پیش پردہ وہ ڈینگے مارتے ہیں. امت میں 100% یا 99% تو ایسا نہیں ہوگا نا، سب ایسے یعنی کچھ سب. لوگ ایسے آپ ہوں گے جن میں منافقت ہوگی، سعودی کوئی تو عرب مخلص ہوگا. نہیں، آپ چھوڑ دیں. سعودی عرب نہیں ہے ساتھ، امارات ساتھ نہیں ہے، اردن ساتھ نہیں ہے. کیا یاسر عرفات نے معاہدہ نہیں کیا اسرائیل کے ساتھ؟ کیا مصر نے معاہدہ نہیں کیا اسرائیل کے؟ اردن نے معاہدہ نہیں کیا؟ امارات اور مراکش اور ان سوڈان وغیرہ نے ابراہم ایکارڈ پہ دستخط نہیں کیے؟ یہ سارے ہیں نہیں. یہ خواہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور. چلیں، آپ کے اس حوالے سے جو آپ کی گفتگو ہے وہ سامنے آ گئی. میں بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں، وقت بہت مختصر ہے، ظاہر ہے آپ کی بھی آگے مصروفیات زیادہ ہیں. پاکستان افغانستان کے حوالے سے جو حالیہ کشیدگی بڑھی، جو صورتحال پیدا ہوئی، افغانستان یا افغان جہاد کے حوالے سے بھی آپ کا ایک ماضی میں موقف رہا ہے. تو ابھی اس حالیہ کشیدگی والی صورتحال کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا نظریہ اس وقت کیا ہے جو صورتحال پاکستان اور افغانستان کے درمیان بالخصوص چل رہی ہے؟ پاکستان کا ہدف جو ہے وہ کرایہ ہے، وہ پروجیکٹ لیتا ہے. اگر امریکہ نے یہ پروجیکٹ اس کو حوالے کیا کہ افغانستان کے رجیم کو تبدیل کرے تو پھر کوشش کرے گا. اگر نہیں ملا تو پھر کوئی اور صورت بن یہ جائے گی. رجیم کی تبدیلی کی جنگ ہے؟ یہ ہاں، یعنی آپ کے خیال میں یہ رجیم تبدیل کرنے کی جنگ ہے اگر اور پروجیکٹ ملا، پاکستان اس جنگ میں شریک اگر ہے؟ اس کو ٹھیکہ ملا، پھر اگر نہیں ملا تو پھر تو چلیں گے جیسا ہے. پاکستانی ریاست بھی یہ چاہتی ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو؟ پاکستانی ریاست نہیں چاہتا ہے، مغرب چاہتا ہے، اور اس کا ٹھیکہ پاکستان کو دے گا. اگر ڈالر مناسب نظر آئے تو پھر پاکستان کوشش. اور وہاں سے جو اٹیکس ہوئے پاکستان کے اوپر، جو حملے ہوئے ٹی یہ ٹی پی کے نام سے، یہ تحریک طالبان پاکستان کے نام سے جو حملے ہوئے پاکستان کے اوپر، جس کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا، یہ تمام مسلح تنظیمیں پاکستان نے خود بنائے ہیں. یہ ویسے فالتو باتیں کرتی ہیں، کیونکہ جو افغانستان میں جو جنگ تھی تو امریکہ کا پاکستان امریکہ کا مورچہ تھا، افغانستان نشانہ تھا. اب نشانے سے مورچے میں آئے وہ مہاجر بن جاتے ہیں، اور مورچے سے نشانے پہ جائیں تو وہ مجاہد بن جاتے ہیں. تو یہ تو سارا کام پاکستان ہی کر رہا تھا. اور پھر اس کو بین الاقوامی دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے ٹی ٹی پی کی تشکیل کی اور خود اپنے آپ پر حملے کروائے. جیسا کہ اسرائیل نے حماس کو کہا کہ مجھ پہ حملہ کرو تاکہ مجھے خونریزی کا بہانہ مل جائے. تو یہ تو اس طرح چلتے ہیں. تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو واقف حال لوگ ہیں وہ سچ بولتے نہیں ہیں، اور جو ناواقف ہے ان کے کانوں کو جھوٹ سے اتنا پکا دیا ہے کہ وہ سچ سنتے نہیں. اور اگر سنیں تو پھر مانتے نہیں کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ، اتنے سارے لوگ سارے دوغلے ہیں، تو وہ تو جھوٹ بولیں گے اور کیا کریں گے. اور اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا اور ہمارے سیاستدانوں کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ ہم سے نعرے لگوائے کہ امریکہ مردہ آباد، تاکہ وہ ویڈیو بنائیں اور پھر وہاں دکھائیں اور ان کو کہیں کہ دیکھو یہ بھیڑیے ہیں. تو سیاستدان بھاگے بھاگے جاتے ہیں برطانیہ کہ سیاسی عہدہ مجھے دو، بیوقوف بنانا میرا کام. ہمارے جرنیل سینٹ کام کے پاس جاتے ہیں کہ ڈالر اضافہ کرو، دبانا میرا کام. تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں
کہ امت مسلمہ کے کسی بھی خطے میں اگر کسی بھی مسلمان کو اپنے امن کے بارے میں خطرہ پیدا ہوتا ہے تو امن کی تلاش میں مغرب جاتا ہے. اعلیٰ تعلیم کا شوق ہو تو اس کے لیے مغرب جاتا ہے. بہتر معاش کی ضرورت طلب ہو تو وہ مغرب جاتا ہے. آپ کے پاس امن نہیں ہے، بد امنی ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے، معاش نہیں ہے، غربت ہے، تو وہ تم نعرہ لگاؤ کہ مرد آباد، تو تم رہ جاؤ گے تو دنیا سے کیا بتاؤ. تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ امریکہ مرد آباد. امریکہ اپنے قوم اور ملک کے دفاع کے لیے تمہیں کرایہ دیتا ہے، تم مسلمان اپنے بھائی کو کرائے پہ قتل کرتے، اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا ہے کہ وہ بھائی کے قتل پہ کرایہ لیتا ہے. حضرت آخری سوال میں یہ کروں گا کہ آگے حالات واقعات آپ کو بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ آ سکتا ہے آگے؟ پاکستان اگر ملک ہوتا یا پاکستان ایک قوم ہوتا کیونکہ آپ نے جتنی یا پاکستان مسلمان. پاکستان کے حوالے سے بالخصوص آپ کی جو باتیں میں نے ابھی سنی ہے، آپ یقین کریں میں تو ایک نا امیدی کے دلدل میں چلا گیا ہوں، ایک مایوسی کی طرف میں چلا گیا ہوں کہ یہاں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے یہ انٹرویو لاکھوں لوگ اگر سنیں گے وہ بھی کہیں نہ کہیں مایوسی کا تو شکار ہوں گے. تو اس لیے میں لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں آپ کو امید بھی نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر؟ ایک دفعہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک شخص نے بڑا شور مچایا ہے کہ خدا کے لیے ملک بچاؤ. تو میں نے کہا اگر اس قسم کے یتیم اس ہاؤس میں ہوں گے تو انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ ملک بچنے کے لیے نہیں ہے، یہ ٹوٹنے کے لیے ہے. کس کے لیے ہے سر؟ ٹوٹنے کے لیے ہے. تم نے متحدہ ہندوستان کو توڑا. مسلم اور ہندو قومیت، حالانکہ وہ قوم نہیں تھے، اسلام اور ہندوازم زندگی بسرنے کے لیے کرنے کے لیے دو مختلف بنیادی افکار ہیں. اور پھر تم نے متحدہ پاکستان کو توڑا. بنگلہ نسل تھا، بنگلہ دیش الگ ہوا اور مغربی پاکستان کو ون یونٹ بنا کر واحد وطن بنایا. یعنی نسل اور وطن کی بنیاد پر تم نے توڑا. باقی ماندہ جو ملک ہے، یہ جو جس کو تم پاکستان کہتے ہو، یہ جنا کا پاکستان نہیں ہے، یہ یحییٰ کا پاکستان. یہ بنا پاکستان نہیں ہے، یہ بچا پاکستان ہے. اس پاکستان کی بنیاد میں مسلم قومیت نہیں ہے، وطنی قومیت ہے. لہذا پنجاب وطن ہے، سندھ وطن ہے. مہاجر قومی موومنٹ ہجرت کے فکر پر متفق ہے. بلوچ نسل ہے اور پشتون نسل ہے. 5 جگہوں پہ تقسیم ہوگا، جلد ہو یا بدیر. پاکستانی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ویل للمکذبین، جھوٹوں کی مکمل تباہی مقدر ہے. دنیا میں امن و سکون سے بے بہرا ہوں گے اور آخرت میں نجات سے محروم ہوں گے. جھوٹوں کی پیروی نہ کرو، اور اس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. ہر فرد اپنے اندر دیکھے، جس بات کو وہ جھوٹ سمجھتا ہے نہ بولے، جس شخص کو وہ جھوٹا سمجھتا ہے اس کی پیروی نہ کرے. سچ صاف ستھرا بولے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمع والطاعہ. لمبی چیز ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ان نقول بالحق حیث ما کنا ولا نخاف لومۃ لائم. ہم حق اور سچ بات کریں گے، محفل کا کوئی خیال کیے بغیر کہ کوئی راضی ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے، سچ بات. لہذا پاکستانی قوم سچ بولنا شروع کر دے اور سچوں کا ساتھ دے. جب یہ 4 چیزیں تقسیم ہوں، وہ عملی ہوں گے تو بہت ساری مشکلات حل. کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بت پرستی اور جھوٹ کو دونوں شرک قرار دیا، اور شرک وہ عمل ہے جو ناقابل معافی عمل ہے. بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت قیمتی اپنا وقت دیا، آپ یہاں اسٹوڈیو تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے وہ سوالات کر سکیں جو ہمارے دل و دماغ کے اندر آپ کے حوالے سے آ رہے تھے. ناظرین، ہم نے آج کی اس پوڈ کاسٹ میں پاکستان کے سابقہ ایک معروف ظاہر سیاستدان تو اب بھی ہیں
لیکن کئی بار MNAs رہنے والے، سینٹ میں رہنے والے، پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہنے والے، اسی طرح مختلف کلیدی عہدوں پر اپنا ایک وقت گزار کر آنے والے، اس کی ایک حیثیت ہے پاکستان کے اندر، دنیا جانتی ہے اور ان کی گفتگو سننا بھی چاہتی ہے، ان سے سوال بھی کرنا چاہتی ہے، موقع بڑا کم ملتا ہے۔ آج چونکہ ہمیں موقع ملا، جتنا ہمارے پاس وقت تھا اور جتنی اجازت تھی، وہ تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ سوالات مولانا شیرانی صاحب کے سامنے رکھے ہیں، انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ وہ جوابات آپ کے لیے تسلی بخش ہیں یا نہیں ہیں، اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ وہ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ میں شکر گزار ہوں مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا، اور بالخصوص مولانا مفتی حماد اللہ مدنی صاحب کا، کہ جن کے ذریعے یہ وقت ہمیں ملا شیرانی صاحب کا، وگرنہ ہم بڑے عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ ان کا وقت ہمیں ملے، وقت لگا، ٹائم لگا، لیکن بالآخر وہ موقع آیا اور آج ہم ان کے سامنے بیٹھے، سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو اجازت دیجیے۔ ایک اللہ بات کی امان۔ ایک جی کروں گا، جی امت اس دوغلے پن کے ہوتے ہوئے بہتر انجام کی توقع نہ رکھے۔ بہتر انجام کے لیے اس کردار کو بدلنا ہوگا، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له۔ اور اللہ جل جلالہ دوغلے انسانوں کے بارے میں فرماتے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار۔ تو یہ تباہی ان کی کردار کی ہے، مایوسی ان کی کردار کی ہے۔ کردار بدلیں گے، تباہی ٹل جائے گی اور مایوسی دور ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ کی امان۔